بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب دنیا سادہ تھی، دل صاف تھے اور لوگ تھوڑی سی بات پر خوش ہو جاتے تھے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں شیخ چلی نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ لمبا قد، لمبی داڑھی، سر پر پگڑی، مگر دماغ کچھ اٹھتا ہوا سا۔ لوگ اسے نادان، بھولا اور کبھی کبھی پاگل بھی کہتے، مگر شیخ چلی کے دل میں بہت بڑی خواہش تھی، میں ایک دن بہت بڑا آدمی بنوں گا۔ ایک دن شیخ چلی کی ماں نے کہا، بیٹا یہ دودھ بازار لے جاؤ، بیچ کر آٹا لے آنا۔ شیخ چلی نے دودھ کی ہنڈیا سر پر رکھی اور بازار کی طرف چل دیا۔ چلتے چلتے سوچنے لگا، اگر میں یہ دودھ بیچ دوں تو کچھ سکے ملیں گے، ان سکوں سے میں انڈے خرید لوں گا، انڈوں سے چوزے نکلیں گے، چوزے مرغیاں بنیں گی، مرغیاں انڈے دیں گی، میں انڈے بیچوں گا اور گائیں خرید لوں گا، اور پھر میں دودھ بیچوں گا اور دولت کا ڈھیر لگا دوں گا۔ شیخ چلی نے اپنے خواب میں اتنا مگن تھا کہ خوشی میں زور سے بولا، میں سب کو دکھا دوں گا کہ شیخ چلی کوئی معمولی آدمی نہیں، اور اسی جوش میں اس نے سر ہلایا، ہنڈیا زمین پر گری، دودھ بہہ گیا۔ ماں نے دیکھا تو غصے سے بولی، ارے نالائق، آٹا تو کیا لائے گا، دودھ بھی گنوا دیا۔ شیخ چلی مسکرا کر بولا، اماں غم نہ کر، دودھ تو گیا مگر خواب ابھی باقی ہے۔ کچھ دن بعد ایک قافلہ گاؤں کے قریب سے گزرا۔ شیخ چلی نے اونٹوں پر لدی سامان کی بوریاں دیکھ کر کہا، یہ لوگ مال کماتے ہیں، میں کیوں نہیں؟ اس نے اپنے دوست سے تھوڑے پیسے ادھار لیے اور تجارت شروع کی۔ وہ شہد کی بوتلیں خرید کر شہر بیچنے گیا۔ راستے میں وہ سوچنے لگا، اگر میں یہ شہد بیچوں تو دگنا منافع ہوگا، پھر اگلی بار 10 بوتلیں خریدوں گا، پھر 100 بوتلیں، پھر میرا نام بڑے تاجروں میں شمار ہوگا، لوگ کہیں گے یہ ہے شیخ چلی، شہد کا بادشاہ۔ یہ سوچ کر وہ اتنا خوش ہوا کہ اونٹ کی پیٹھ پر ناچنے لگا۔ اونٹ ڈر گیا، ہلنے لگا، ساری بوتلیں گر کر ٹوٹ گئیں، سارا شہد زمین پر بہہ گیا۔ لوگ ہنسنے لگے۔ ایک بوڑھا تاجر بولا، اے شیخ، تم خوابوں میں جیتے ہو، حقیقت میں کچھ نہیں کرتے۔ شیخ چلی نے کہا، بزرگوں، خواب دیکھنے والے ہی ایک دن کچھ کر دکھاتے ہیں۔ کچھ مہینے بعد بادشاہ نے اعلان کیا، جو بھی سب سے عقل مند بات کرے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ شیخ چلی بھی جا پہنچا۔ بادشاہ نے پوچھا، اے جوان، تم کیا سوچتے ہو زندگی کے بارے میں؟ شیخ چلی نے کہا، جہاں عقل کم ہو وہاں قسمت زیادہ ہونی چاہیے۔ سب درباری ہنسنے لگے، مگر بادشاہ مسکرا دیا، یہ بات تو بڑی نرالی ہے۔ بادشاہ نے کہا، کیوں؟ شیخ چلی بولا، کیونکہ اگر سب عقل مند ہوتے تو کسی کو محنت کا موقع ہی نہ ملتا۔ بادشاہ کو یہ بات پسند آئی، اس نے شیخ چلی کو وزیر کا مددگار بنا دیا۔ اب شیخ چلی ہر کام میں مشورہ دینے لگا، لیکن اس کے مشورے اتنے عجیب تھے کہ بادشاہ کبھی ہنستا، کبھی حیران ہو جاتا۔ ایک دن بادشاہ نے پوچھا، شیخ، اگر دشمن حملہ کرے تو ہم کیا کریں؟ شیخ چلی نے کہا، بادشاہ سلامت، پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ وہ حملہ واقعی کر رہے ہیں یا خواب میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ درباری ہنسنے لگے۔ بادشاہ نے کہا، شیخ چلی، تم عجیب آدمی ہو، مگر تمہارے الفاظ میں کوئی نہ کوئی سچائی ضرور ہوتی ہے۔ ایک رات شیخ چلی محل کی چھت پر بیٹھا چاند دیکھ رہا تھا۔ بادل قلعے کی طرح نظر آ رہے تھے۔ وہ بولا، ایک دن میں بادلوں میں محل بناؤں گا، وہاں اڑ کر جاؤں گا، فرشتوں سے بات کروں گا۔ بادشاہ نے سنا، کہا، شیخ، تمہارے خواب زمین سے اوپر ہی رہتے ہیں۔ شیخ بولا، جہاں لوگ زمین پر رینگتے ہیں وہاں کچھ لوگ آسمان دیکھنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، شیخ چلی کے خواب پورے تو کبھی نہ ہوئے، مگر اس نے ایک بات سیکھ لی، انسان اگر خواب نہ دیکھے تو جینا بیکار ہے، اور اگر خواب دیکھ کر محنت نہ کرے تو خواب بیکار ہے۔ آخر عمر میں جب لوگ اس کا مذاق اڑاتے تو وہ صرف مسکرا کر کہتا،
میں پاگل نہیں، خواب دیکھنے والا ہوں، اور یاد رکھو خواب دیکھنے والوں ہی نے دنیا بدلی ہے۔ جی ہاں سامعین، خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے محنت کرنا ضروری ہے۔ شیخ چلی کی نادانی نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ خواب تب ہی سچ ہوتے ہیں جب قدم زمین پر ہوں۔